بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی بھی خبر ہو، ان کے بھی بیانات چلیں، وہ بھی نظر آئیں، وہ بھی ڈسکس ہوں، لیکن نہیں ہو سکا، کیونکہ آج خبر صرف اور صرف عمران خان تھے اور عمران خان ہیں، اور ان کی تصویر ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی ہے۔ اب ہر طرف سے یہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سپریم کورٹ میں جو آنکھوں دیکھا حوال ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے، کس وقت کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ کس وقت مسکرائے، عمران خان صاحب سے کس طرح کا مکالمہ ہوا، عمران خان کس بات پر مسکرائے، دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، پھر اطہر من اللہ صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ قہقہے لگ گئے، اور وہ کیوں کہا انہوں نے کہ عمران خان کہیں نہیں جا سکتے، یہ کس بات پر کہا۔ پھر اب جبکہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اگلے ہفتے بینچ اویلیبل نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ سماعت ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ رہی کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا، لائیو سٹریمنگ نہیں تھی، اور ساتھ عمران خان صاحب کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل سکا کیونکہ ان کو آڈیو ہی نہیں آ سکی۔ شروع میں یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ اب اگلی سماعت پر دیکھتے ہیں، کچھ وقت مل گیا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے نے آرگومنٹس دینے ہیں، تو کیا تب تک آڈیو ٹھیک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کیا تب تک لائیو سٹریم کا کچھ ہو سکے گا، کچھ جوابات آ سکیں گے، کس نے رکوایا ہے لائیو سٹریم کو، کس نے مداخلت کی ہے، کیا ہوا ہے، تو یہ سب بڑا اہم ہے۔ تو جناب، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سارا احوال بتائیں، کس وقت کیا ہوا، اس پر کیا تبصرے ہو رہے ہیں، اس سماعت کے حوالے سے کیس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے ویڈیو لنک کے لیے، وہ جیل کی کس جگہ پر تھے، وہ خبریں بھی آ گئی ہیں، ایک ایک چیز کا پتہ چل چکا ہے، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے، پوڈ کاسٹ ود اسامہ غازی، تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے، اور لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر رہے ہیں، اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے۔ اور اس میں جو پہلا پوڈ کاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے سید مزمل شاہ کے ساتھ، جن کے پوڈ کاسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں، ان کے انٹرویو سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ میں دیکھے گئے ہیں، ان میں سید مزمل شاہ ہیں، بڑے زبردست اینکر ہیں، اور پاکستان کے مسائل، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل کیا ہیں، کہاں کون غلط ہے، کس طرح ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، اس سب کے بارے میں ڈسکشن ہے بڑی طویل، آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس سے آپ کو پاکستان کے حالات کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ لگے گا۔ لہٰذا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا، پوڈ کاسٹ ود اسامہ غازی سید مزمل شاہ کے ساتھ۔ تو اب جناب آتے ہیں سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کی طرف۔ اچھا، ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کچھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب سے سوالات کا جواب لیں گے، نوٹ کر لیں، یہ قاضی فائز صاحب نے جب کہا نا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان صاحب سے سوالات کے جواب لیں گے، ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، ویسے تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی عمران خان صاحب کی، وہ مائک شائک میں پرابلم کر دیا گیا تھا یا ہو گیا، وہ کب پتہ لگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا جی نوٹ کر لیں، عمران خان صاحب سے سوالات کے جواب لیں گے، تو اس پر عمران خان صاحب جو ہے نا، جب یہ بات ہوئی تو ظاہر متوجہ ہوئے ہوں گے، ان کو آواز جا تو رہی تھی، تو پھر چیف جسٹس تھوڑے سے مسکرائے، اور یعنی جب یہ تھوڑا مسکرائے زیر لب، تو پھر عمران خان نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مسکرانا شروع کر دیا، تو دونوں طرف سے مسکراہٹ کا تبادلہ ضرور ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب جب یہ پوچھا گیا کہ اویلیبلٹی کا کہ جی کون کون اویلیبل ہوگا، کیونکہ ہم نے آگے تاریخ دیکھنی ہے، تو خواجہ عارف سے بھی پوچھا گیا آپ اویلیبل ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو یہی ہوں۔ تو اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب بھی یہی ہیں، کیونکہ وہ ڈیالہ جیل میں ہیں، وہ بھی کہیں نہیں جا سکتے، تو اس پر سب نے قہقہہ لگایا، عمران خان صاحب بھی قہقہہ لگانے پر مجبور ہوئے سب سے۔ تو عمران خان بالکل ریلیکس تھے، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، بلکہ ایک وقت میں پہلے وہ آگے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو اندر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ سب کیا ہو رہا تھا، کہ جب سماعت کا آغاز ہونے لگا تو خود سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے وہ سب کچھ چیک کر رہے تھے، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ٹیسٹنگ کرا رہے تھے کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہے، مائک شائک کا مسئلہ آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا وہ مائک کا مسئلہ آ رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ صحافیوں کو پتہ لگ گیا جی گڑبڑ ہو گئی ہے، آواز کوئی نہیں آنے دینی عمران خان کی، اگر ویڈیو آ بھی گئی تو لائیو تو خیر چل ہی نہیں رہی تھی، تو کمرہ عدالت میں بھی آپ جانتے ہیں پھر تصویر سامنے آئی گئی تھی عمران خان صاحب کی، تو آڈیو نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ آیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب کمرے میں آئے عدالت میں، تو کرسی پر بیٹھے اور عملے سے کہا کہ کنیکٹ ہے، تو آگے سے جواب آیا ہاں جی کہ عمران خان صاحب کنیکٹڈ ہیں۔ پھر جناب عمران خان صاحب جو پہلے انتظار میں ایسے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے نا، جس طرح بڑا انہماک کے ساتھ ذرا غور سے آگے ہو کر نظر آ رہے تھے کہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی یہ چیف جسٹس کمرے عدالت میں آئے تو عمران خان صاحب نے پھر کرسی پر ایسے ٹیک لگا لی، ایسے پیچھے ہو گئے ریلیکس، اور ہاتھ رکھ کر سٹائل سے بیٹھ گئے، ایسے کر کے، یوں کر کے بڑے انداز سے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے ان کا
کہ جو 9 مئی کو جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی احاطہ عدالت کے اندر سے، جب شیشے توڑے گئے اور کیا کچھ ہوا، اور پھر عمران خان سے وہاں سے پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، وہاں پر کئی لوگ کو زد و کوب کیا گیا، وہ سب کچھ جو ہوا، تب بھی آپ دیکھیں اس پر پھر اتنی ویڈیوز بنی، لوگوں نے اس پر میمز بھی بنائیں، ویڈیوز بھی بنائیں، اور پیچھے میوزک لگا کر کے جناب ادھر سے بچے بھی دکھا رہے ہیں کہ دروازہ توڑا جا رہا ہے، اور آگے سے جناب وہ بچے دکھا رہے ہیں کہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جی آرام سے، اور مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جناب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسی کا ایک عکس نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے تو پھر عمران خان ایسے بالکل ریلیکس ہو گئے. تو شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جس طرح ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور جب وہ باہر آئے گولیاں لگ چکی تھیں، زخم تھے، خون بہہ رہا تھا، پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکتے تھے، تو پھر بھی جب باہر آئے کنٹینر سے تو ہاتھ ایسے مٹھی بنا کر ایسے بلند کیا، وکٹری نشان بنایا، لوگوں کو حوصلہ دینے کہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ انہوں نے شاید اپنے کرکٹ کے دور سے بھی دہائیوں میں یہ سیکھا. آپ نے دیکھا ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی انہوں نے بالکل ایسے وہ ٹائیگر کہ جی آج ہم نے ٹائیگر کی طرح لڑنا ہے، وہ شرٹ پہن کر آئے تھے. تو ہمیشہ اپنے مخالف پر دھاک بٹھا کر رکھنا، بتانا کہ کوئی پریشر نہیں، کچھ نہیں، کانفیڈنس دکھانا. تو یہی وہ چیز تھی کہ آج عدالت میں بھی ان کو پتا تھا کہ آج میں پہلی دفعہ جب سے 285 دنوں سے جیل میں ہوں، پہلی دفعہ اس طرح لوگوں کے سامنے نظر آؤں گا. تو پورا ریلیکس، شرٹ کا انتخاب، بٹن اوپر سے کھلے ہوئے تھے انہوں نے 1-2 بٹن، اس پر بڑی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ تھا بٹن کھولے ہوئے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، یہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، فلاں ہے. تو یہ بھی شاید انہوں نے دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک ریلیکس ماحول میں ہے. اچھا ابھی میں جیل کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کمرہ کیا ہے، ادھر کون دروازے سے لگ کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا، وہ سب کیا ہے، اس پر بھی آتے ہیں. اچھا اب یہاں سے جناب معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی مائک میں آواز نہیں آ رہی اور صرف وہ سن سکتے ہیں. تو اس کے بعد جناب یہ پھر ساری پروسیڈنگز وغیرہ شروع ہوئیں. تو واقعی تو قاضی صاحب یہ کوشش کرتے رہے کہ جیسے عمران خان وہاں پر ہیں ہی نہیں، ذرا کوئی اس طرف بات نہ کی جائے، کچھ نہ کی جائے، جی پہلے آپ بتائیں، بات کریں یہ وہ. لیکن عمران خان صاحب کی آڈیو نہیں آ سکی، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا اہم ہے. اور تصویر کا معاملہ جو ہے اس پر بھی اب حکومت دیکھ رہی ہے، اس پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے کہ جی تصویر عمران خان صاحب کی کیسے باہر آ گئی. وہ پہلے خبر آئی کہ جی شوکت بسرا صاحب نے کی ہے، پھر شوکت بسرا صاحب نے ویڈیو پر آ کر یعنی لائیو آ کر سب کے چینل کے سامنے آ کر کہا جی میں نے نہیں ایسا کیا. انہوں نے پھر یہ بات کر دی. اچھا اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں لوگوں نے اس پر تبصرے کیا کیے ہیں. کہتے ہیں عمران ریاض خان، ہر وہ سماج جس میں عوام کی دلچسپی تھی یا دلچسپی کم تھی، ایک انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی دلچسپی کم تھی یا بالکل نہیں تھی، اسے لائیو دکھایا گیا، مگر آج عوام 2 دنوں سے سماعت کا انتظار کر رہی تھی تو جناب وہ لائیو دکھائی ہی نہیں گئی. پھر فہیم اختر لکھتے ہیں عمران خان کو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے تو پیش کر دیا گیا، مگر اس کیس کو لائیو سٹریم نہیں کیا جا رہا. بہت خوف ہے بھائی، لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کمیٹی نے کر دیا تو چیف جسٹس کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. عمران خان کی پیشی کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، عوام دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، فواد چودھری نے کہا. اگر سپریم کورٹ آج بینچ 1 کی کارروائی لائیو نہ دکھائی تو یہ واضح ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے. یہ محمد ابراہیم عباسی کہہ رہے ہیں. حماد اظہر تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں انٹرسٹنگ ہاؤ اے ٹیلیوائزڈ گلمپس آف ون مین ہیز gripped the entire nation's attention and sent its fascist regime scrambling in indecision and panic. رائے ثاقب کھرل صحافی. قاضی صاحب فوٹو لیک ہو گئی، اب یوٹیوب لائیو سٹریم بھی کر ہی دیں. خالد یوسف چودھری کہتے ہیں یہ کمرہ جس میں عمران خان بیٹھے ہیں یہ جیل کورٹ روم کے داخلی کوریڈور میں موجود ہے، اور نیب جج بشیر سائفر کیس کی سماعت کی وجہ سے اسی کمرے میں بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے، اور سزا سنانے سے پہلے شام کو اسی کمرے کے دروازے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچے تھے جب وہ بڑی دفعہ بیمار ہوئے، بے ہوش ہو رہے تھے. اسی کمرے کے دروازے کے سامنے جیل کورٹ روم ہے اور صحافیوں کی گیلری کی انٹری بھی اسی دروازے کے سامنے ہے. ایک ایک چیز، عمران خان بیٹھے کہاں تھے، کب انہوں نے کہا کہ میرے چہرے پر بہت زیادہ روشنی پڑ رہی ہے، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، کب وہ کیا گیا، مائک کب خراب ہوا، شرٹ اس طرح کی پہنی ہوئی تھی اسکائی بلو، کوئی کہہ رہا ہے گرین، اس کو سی گرین کہتے ہیں، یہ ڈسکس ہو رہا ہے، بٹن کھولے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے تھے، پیچھے تھے، کب گئے، آگے کس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، دکھ کیسے رہے تھے، فٹ تھے، یہ سب جناب ہو رہا ہے. اور بڑے بڑے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے، جی ہمارا ڈسکشن ہو، نہیں، انٹرنیشنلی یہ سب کچھ خبروں میں ہے. عمران خان کی مقبولیت کا تازہ دم عالم دیکھنا ہے تو سپریم کورٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر لمحہ بلمحہ نظر دوڑاتے جائیں. عوام دیوانہ وار چینل سبسکرائب کر رہی ہے. یہ جی خرم اقبال یہ بھی صحافی ہیں. صحافیوں کو میں اکثر اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ ہیں آنکھیں کان معاشرے کے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ اوتھینٹک ہوتے ہیں. اوتھینٹک لوگوں کی بات اس لیے لاتا ہوں کہ کوئی بھی عام آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کو یہ تو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح بات کر رہا ہو، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے اوتھینٹک ہے کہ اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہو سکتی. لوگوں میں کسی کو پتہ ہے نہیں، کسی نہیں پتہ. لیکن صحافی کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. کل کو سوال ہو سکتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو بات درست نہیں تھی. تو اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے سب لوگ بات کرتے ہیں. بطور صحافی مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ کریڈیبلٹی سب کچھ ہوتا ہے.
تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ کریڈیبل بالکل ایک ایک چیز جو درست ہو وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور اس پر اب جو تبصرے اور جو تجزیے ہو رہے ہیں وہ دیکھیے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک تو میں آپ سے یہ کر دوں کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ جی جواب تیار ہے، تو اب فیصل واڈا صاحب نے جو کچھ کہا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے جواب بھی خط جو ہے وہ بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی اے کی تصویر وائرل ہونے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، اور جناب پھر بجلی صارفین کے لیے بری خبر، قیمت میں اضافے کی تیاری ہے، عوام کے لیے بھی خبریں ساتھ آ رہی ہیں۔ کسان مارچ سے پہلے رہنماؤں کی گرفتاریاں عروج پر ہیں، گرفتار ان کو کیا جا رہا ہے۔ یہ یعنی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران آپ دیکھیے خبریں کیا چل رہی ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اور اسی دوران جناب گرفتاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر آ گئی ہے کہ جناب بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا ہم دستاویز لیک اور پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، یہ بھی چل رہا ہے۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے وکلاء سے ان کی دستیابی بارے دریافت کیا تو جسٹس اطہر بن اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا عمران خان اڈیالہ جیل سے کہیں نہیں جا سکتے، جس پر کمرہ عدالت میں قہقہ لگ گیا۔ ویڈیو لنک پر موجود عمران خان بھی مسکرا دیے۔ عمران خان کا چہرہ چمک رہا تھا، مسلسل مسکرا رہے تھے، بلکہ کچھ موقع پر ججز کے ریمارکس پر قہقہے لگا رہے تھے۔ مخالفین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے خوفزدہ دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا۔ یہ باتیں جناب صحافی کر رہے ہیں، ایک کا نام لیں گے تو دیر لگ جائے گی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر جسٹس اطہر بن اللہ کا رد عمل آ گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، اب میڈیا کے ذریعے ججز کو دھمکایا جائے گا، اب آپ لوگ پراکسیز کریں گے اور ججز کو دھمکائیں گے، یہ حکومت کے وکیل کو کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو اطہر بن اللہ صاحب۔ آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ کا اٹارنی جنرل سے استفسار، ریمارکس دیے، کیا آپ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے؟ یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا نا، تو اس کو کوٹ کر رہے ہیں اطہر بن اللہ صاحب کہ اب آپ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے، اب آپ دھمکا رہے ہیں پراکسیز کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو سنے بغیر عدالتی کارروائی ملتوی کر دی ہے جی۔ فٹ بال پگڑیاں فٹ بال بنا دی گئی ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ کے ریمارکس یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا۔ جسٹس اطہر بن اللہ کے واضح کر دوں کہ اس طرح سے ہم نہیں ڈریں گے، یہ جو پریس کانفرنس ہے ان کے ذریعے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی، اور عمران خان کو بات کا موقع نہیں ملا۔ عمران خان جیل سپرنٹینڈنٹ کی کرسی پر بیٹھ کر عدالتی کارروائی سن رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے سماعت کو لائیو نہیں دکھایا جا رہا، مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اعجاز سعید کہتے ہیں اگر عمران خان کی تصویر کے میڈیا پر آنے سے خوفزدہ ہو کر تحقیقات کروائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے، نہ آزادی اظہار۔ عمران خان کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ضرور ملنے چاہیے۔ اعجاز سعید صاحب کرٹک ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا قد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ باقی سب بونے ہو جاتے ہیں۔ عام ترین کیسز کی سماعت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقاریب، وزیر اعظم پاکستان کی تقاریب، لیکن نظر آپ کو صرف ایک فوٹو آ رہی ہے ہر طرف عمران خان کی۔ دلچسپ صورتحال، چیف جسٹس قاضی فائزہ عمران خان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہم عمران خان سے مخدوم علی خان کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ عمران خان یہ نکات نوٹ کر لیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ کہ عمران خان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ریمارکس۔ عمران خان بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ کی بات پر زیر لب مسکرا دیے۔ عمران خان کی طرز حکمرانی کا میں خود بڑا ناقد رہا، مگر اس قدر پر اعتماد اور سخت اعصاب کا مالک شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ جیل میں ہے، حکومت بڑی اکثریت کے ساتھ مخالفین کی ہے، مگر ہر طرف موضوع بحث وہی ہے۔ نمٹنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نمٹیں کیسے۔ عمران میر سینئر صحافی۔ سلا المیڈا، دا جج وانٹس اے شو بٹ اونلی اف ہی از دا اسٹار۔ امیر عباس کہتے ہیں لائیو دکھانے والے بھائی تو انتہائی بزدل اور ڈرپوک نکلے، اپنی ناک تو کب کی کٹوا چکے تھے، اب ساتھیوں کی ناک بھی کٹوا دی۔ ساتھی ہی کم از کم بھائی صاحب کو سمجھاتے کہ یہ تو لائیو شروع کرنے کا پنگا لینا نہیں تھا، اور اگر لیا تو پھر شیر بھی بننا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ترازو اور اس کے مسائل معاملات۔ عمران خان نے ویڈیو لنک پر اپنے ساتھ کھڑے پولیس اہلکاروں کو پاس بلایا، چہرے پر پڑنے والی تیز روشنی ایڈجسٹ کرنے کا کہا اور اہلکاروں نے لائٹ کو ایڈجسٹ کر دیا۔ فیاض راجہ سینئر صحافیاں لکھتے ہیں جو سپریم کورٹ عمران خان کو اپنی عدالت سے براہ راست نہیں دکھا سکتی، اس نے اسٹیبلشمنٹ سے عدالتی معاملات میں مداخلت پر کیا پوچھنا ہے، وڈے انقلابی۔ یہ فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں۔ تو جناب جو کچھ لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں، اور جو آنکھوں دیکھا احوال بتایا جا رہا ہے، ایک ایک بات آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن پر کلک بھی کریں، اور جناب اپنے کمنٹ سے، اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔